نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وأہل بیتی صدق اللہ ورسولہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک و آواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ماہ شعبان معظم ہے اور آج شعبان کی 4 تاریخ ہے۔ با اختلاف روایات 3 یا 4 یا 5 شعبان معظم، 4 ہجری امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ سو آج ہم اسی نسبت سے بارگاہ حسینیت میں آپ کی سیرت و اخلاق کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں رسول معظم شفیع اعظم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے اخلاق کریمانہ کو خلق عظیم قرار دیتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔
اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہے۔ جو اخلاق کریمانہ رب قدوس نے رسول کونین سرور انبیاء سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تیید والثناء کو عطا فرمائے تھے، یقیناً انہی اخلاق حسنہ کی تعلیم و تربیت آپ نے ان ازواج مقدسات کی بھی فرمائی تھی جنہیں آپ کے آغوش رحمت میں اور آپ کے زیر نگرانی پرورش کی سعادت عطا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل قرار دیا گیا، وہ لوگ جو آغوش رسالت میں پرورش پانے والے ہوئے، ان کے اخلاق کو ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرار دیا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت، دوسرا میرے اہل بیت۔ جب رسول کے اخلاق کی بات کریں تو انکا لعلی خلق عظیم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، رسول کے اخلاق قرآن تھے۔ گویا سارے کا سارا قرآن اخلاق محمدی کی ایک کتاب ہے، اور اس کی چلتی پھرتی تصویر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سو ایک ہاتھ میں خلق مصطفیٰ قرآن کو تھامو، دوسرے ہاتھ میں خلق اہل بیت اسے تھامو۔ اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان دونوں اخلاق حسنہ کو اپنے حرز جا بنا لو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی تم سے کوسوں دور چلی جائے گی اگر تمہارے اخلاق مصطفی کے آئینہ دار ہوں گے، اخلاق اہل بیت اطہار کے آئینہ دار ہوں گے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی، تو آپ آئینہ اطہار میں تیسرے امام، آئینہ اطہار میں تیسرے امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دو کے بعد تیسرے امام ہونے کا شرف جنہیں حاصل ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ وہ ہیں کہ جنہیں 7 سال 7 ماہ 7 دن
رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں رہنے کا شرف عطا ہوا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی ہے، بڑی پریشان اور عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، وہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم بیان تو کرو۔ عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری۔ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ کٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ وہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت خیرا، اے ام الفضل، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ قالت فاطمہ انشاءاللہ غلاما یکون فی حجرک، انشاءاللہ فاطمہ زہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اسے تیری گود میں دیا جائے گا، اور اسے تیری گود میں دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد سیدہ کائنات کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور ابھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کو تقریباً 11 ماہ گزرے تھے۔ ان کے دودھ پینے کی مدت ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ امام حسین مجتبیٰ پیدا ہوئے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آقا نے قربان جائیں حسین مجتبیٰ تیرے نصیبے پر، آقا نے اپنی گود میں لیا، دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنا لعاب دہن مبارک چٹا کر گٹی دی اور فرمایا، میں نے اس کا نام حسین رکھا، میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے۔ قربان جائیں کہ جس کے کانوں میں پہلی آواز رسول کونین کی پڑی، جس کے بدن میں دنیا میں آئے تو پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ بنی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا اور حضرت ام الفضل کی گود میں دے دیا اور فرمایا، اے ام الفضل، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور پھر حضرت ام الفضل نے آپ کو دودھ پلایا اور انہیں کے دودھ پینے سے ان کی پرورش کا آغاز ہوا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین یہ دو نام ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے جنت میں پردوں میں رکھا، جنت میں پردوں میں رکھا۔ تا وقت کہ امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو ایک پردہ اٹھایا، نام حسن مجتبیٰ رکھا گیا۔ حسین پیدا ہوئے تو دوسرا پردہ اٹھایا اور نام حسین رکھا گیا۔
اور وہ جو پردہ تھا وہ حسن مطلق کا پردہ تھا، حسن مطلق کا پردہ تھا، وہ حسن آشکار ہوا، ایک کا نام حسن ہو گیا، دوسرے کا نام حسین ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر و شبیر کے نام پر رکھے ہیں، شبر و شبیر کے نام پر رکھے کہ شبر کا عربی میں ترجمہ کرے تو حسن ہے، اور شبیر کا عربی میں ترجمہ کرے تو حسین ہے۔ اور اللہ کے حسن کے پردوں سے جن کے نام آئے ان کے حسن و جمال کا عالم یہ کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حسن و حسین دونوں کو ملا لیں تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم تصویر نظر آتے تھے، سینے سے سر کے اوپر تک امام حسن مجتبی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، اور سینے سے نیچے قدمین مقدس تک حضرت امام حسین علیہ السلام رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے ان شہزادوں کی تربیت فرمائی اس کی ایک جھلک امام بخاری کی اس روایت سے لے لیجئے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اتنے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کھیلتے کودتے محبوب کونین کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، کہتے ہیں وہ بچے ہی تھے، آگے بڑھے، اس کھجوروں کے ٹوکرے سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ بچے کو کیا اس چیز کی پرواہ، کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فوراً حضرت امام حسن مجتبی کے منہ میں اپنی انگلی ڈالی، کھجور منہ سے نکالی اور فرمایا آل محمد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے اور یہ زکوٰۃ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ 3-4 سال کی عمر ہے اور یہ تربیت ہو رہی ہے۔ بھلا ہم میں سے کوئی ہوتا اور ہمارے بچوں میں، ہماری اولادوں میں اگر کوئی ایسی چیز اٹھا کے کھا لیتا، کیا ہم میں سے کبھی ایسا کرتا؟ نہیں، کوئی نہیں، بچہ ہے، کوئی نہیں، بچہ ہے، کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچپن میں بھی اس احتیاط اور اس تربیت کے کرنے میں لمحہ پر صرف نظر نہیں کیا، انگلی منہ میں ڈال کے کھجور باہر نکال دی کہ ہم آل محمد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، آل محمد زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے۔ یوں تربیت پروان چڑھی، یوں تربیت پروان چڑھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے آغوش رسالت میں یوں تربیت پائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنے سینے پہ کھلایا، جنہیں اپنے کندھوں پہ سواری کروائی، جنہیں اپنی کمر پر سوار کیا اور خود سواری بن کر گھٹنے ٹیک کے ہاتھ نیچے کر کے گھر کے صحن میں سواری بن رہے، جنہیں اس لاڈ سے، اس پیار سے پالا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کے دونوں قدم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مقدس پر ہیں۔ آقا علیہ السلام ہاتھ کو اٹھاتے جاتے ہیں اور اس ننھے سے فرماتے ہیں چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا، اور وہ ننھے حسین اللہ کے نبی کے ہاتھوں کا سہارا لیے ہوئے آقا کے قدمین مقدس سے اپنے پاؤں ٹکاتے ہوئے یوں پہلے ٹانگیں پھر بطن یہاں تک کہ سینہ اقدس پر اپنے قدمین مقدس لے آتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ امام حسین علیہ السلام اپنا منہ کھولتے ہیں، آقا اپنے لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اور پھر پیار کیسے کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کا لعاب دہن بھی اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں آقا اس لعاب دہن حسین کو اس طرح چوستے جیسے کہ کھجور چوسی جاتی ہے، جیسے کہ کھجور چوسی جاتی ہے۔ اور آپ کے اخلاق کریمانہ اس کا ایک منظر ابن عساکر نے کھینچا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر، ان کے کہنے پر مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اس نے پہلے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، کہنے لگا میں جاتا تو ہوں لیکن میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، میں تو ان کو پہچانتا نہیں ہوں، ان کی شناخت کیا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کی شناخت بتاتے ہوئے اس شخص سے فرمایا جب تم مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوگے تو وہاں تمہیں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم، اس ہجوم کا ایک حلقہ نظر آئے گا، اس حلقے میں لوگ انتہائی ادب و احترام سے بیٹھے ہوں گے، تو جس حلقے میں لوگ سراپا ادب بیٹھے ہوں گے جان لینا وہ حلقہ امام حسین کا ہے، وہ حلقہ امام حسین کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے اخلاقی اوصاف اور اخلاقی خصوصیات عطا کر رکھی تھی کہ لوگ ہمیشہ آپ کے گرد سراپا ادب رہ کر بیٹھا کرتے تھے، اور ایسی مقبولیت عامہ عطا کر رکھی تھی کہ لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ تھی کہ سائلین بھی کہیں سے کچھ نہ ملتا بارگاہ حسینیت میں آ جاتے، جو سوال کرتے آپ کی بارگاہ سے عطا ہو جاتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کنیز آئی، اس نے ایک پھولوں کا گلدستہ بارگاہ حسینیت میں پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس گلدستے کو سونگھا، اس کی خوشبو کو سونگھا، اور پھر اس خوبرو کنیز سے فرمایا کہ جا تو آزاد ہے، اسے آزاد کر دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے امام یہ ایسا حقیر سا تحفہ
ایک گلدستہ، اور آپ نے ایسی خوب روح نوجوان کنیز کو آزاد کر دیا۔ ارشاد فرمایا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردوها مثلها، کہ جب بھی تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم اس سے بہتر تحفہ اسے دو، یا ویسا ہی تحفہ دو جیسا تمہیں دیا گیا ہے۔ اور میں نے یہ جانا کہ اس کنیز کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کنیز ہونے سے رہائی عطا کرتا جائے۔ لونڈی تھی، غلام تھی نا، سو اسے آزاد فرما دیا کہ اس سے بہتر اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ تواضع انکساری کا کیا عالم! امام حسین علیہ السلام نے کبھی کسی امیر اور غریب میں کوئی تمیز نہیں کی تھی کہ امراء کے ہاں جائیں غرباء کے پاس نہ جائیں، اہل مرتبہ کے پاس بیٹھیں یا انہیں اپنے پاس بٹھائیں اور آپ غریب غرباء کے پاس نہ جائیں، کبھی تمیز نہیں کی۔ پیک کرے عجز و انکسار، پیک کرے تواضع۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو انتہائی غریب تھے، ان کے کھانے کا وقت تھا، انہوں نے کھانا کھولا، وہ کھانا کھانے لگے، دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا گزر بھی قریب سے ہوا ہے، دوڑے گئے اور جا کر عرض کیا کہ اے امام ہم کھانا کھانے لگے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ آپ نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا، فرمایا اچھا چلو۔ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، زمین پر ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، جن برتنوں میں وہ کھا رہے تھے انہی برتنوں میں ان کے ساتھ تھوڑا کھانا تناول فرما لیا۔ اور دیکھیں کمال ہے ان شخصیات کا، لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ قرآن کی تعلیمات ان کے حصے جا رہتی ہیں۔ ان غریب غرباء نے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ بھی گئے، تھوڑا کھانا بھی تناول فرما لیا، حالانکہ آپ کھانا کھا کے نکلے تھے، پہلے گھر سے ہی کھانا کھا کے نکلے تھے، کھانے کی حاجت نہ تھی، مگر ان کے ساتھ تھوڑا کھانا تناول فرمایا۔ تھوڑا کھانا تناول فرما چکے تو پھر فرمایا کہ مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر تمہارے ساتھ بیٹھ کے چند لقمے کھا لیے۔ اور پتہ کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، کسی متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے نا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکبر کا علاج بھی خود مرحمت فرمایا جو یہ محسوس کرے نا کہ اس کے باطن میں کوئی خود پسندی ہے، کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی ناز رکھنا، کوئی احساس برتری ہے، دماغی خرابی ہوتی ہے نا کہ میں ہی ہوں، میرے جیسا کون؟ فرمایا وہ چاہتا ہے اپنی اس میں کا علاج کرے تو پھر آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے، آتے جاتے لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے ہی معاشرے میں اگر کوئی بڑا ہے، چھوٹا پاس سے گزرا ہے یا چھوٹا آیا ہے، اس نے سلام نہیں کیا تو بڑا بھی کہتا ہے جب اس نے سلام نہیں کیا تو میں کیوں لوں؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
سانو کی پرواہ ہے؟ اس کا مطلب ہے وہاں بھی وہ غرور و تکبر کا خناس ہے اور یہاں بھی ہے۔ بھئی اگر اس نے پہل نہیں کی تو کر لے، کام تو اچھا ہے نا، زیادہ جو ثواب بھی تو اسی کو ملے گا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمائے افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، سلام کو پھیلانا، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ اب یہ جان پہچان اور عدم جان پہچان ہر دو صورتوں میں کوئی غائبانہ ہی کسی کو سلام کہتا ہے، کس کو سلام کہتا ہے تو ایک موانست، غائبانہ محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ علاج ہے اس غرور کا، تکبر کا۔ امام زین العابدین آپ کے شہزادے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار یتیموں اور محتاج لوگوں کے گھروں میں خود کھانا لے کر جاتے تھے اور اس کام میں اس قدر مشقت اٹھاتے تھے کہ آپ کی پیٹھ مبارک پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ اور ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سائل حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے، آپ اس وقت نماز ادا فرما رہے تھے۔ نماز کو مختصر کیا، دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا کہ واقعی ایک محتاج شخص ہے جو سوالی ہے۔ اسی وقت اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کتنی رقم ہے؟ عرض کیا 200 درہم۔ فرمایا وہ سارے لے آؤ، وہ سارے لے آؤ۔ وہ سارے لے کر پیش کر دیے۔ حضرت امام حسین صاحب نے فرمایا کہ جاؤ اس سائل کو وہ سارے دے دو۔ خادم نے عرض کیا حضور اس کے سوا گھر میں گزارے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تم اس محتاج کو دو، اسے دینا قلیل فرض ہے، ہمارا گزارا وہ ہو جائے گا، ہمارا گزارا ہو جائے گا، تم یہ سارا کچھ سائل کو دے دو۔ ایک مرتبہ بیت المال سے آپ کو ایک بہت بڑی رقم ملی، ساری رقم لی، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگے۔ ایک شخص آیا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور عرض کیا کہ حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے میں خرچ کروں اور اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ فرمایا اچھا پھر تو اپنے آرام و آسائش سے بہتر یہ ہے کہ اسی کے آرام و آسائش کی سہولت پیدا کی جائے۔ وہ جو رقم آئی تھی وہ ساری کی ساری اس سوالی کو دے دی کہ یہ لے جاؤ اور اپنا جا کے گزر بسر کرو، اپنا جا گزر بسر کرو۔ کئی بار یہ جو واقعہ آخری واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں، کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ایک دیہاتی آیا، دروازے پہ پہنچا اور ایک رکا لکھ کر اشعار کی صورت میں بارگاہ حسینیت میں بھیج دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ جس سے ایک دانہ بھی خرید سکوں، میری حالت آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں، میں نے اب تک اپنی آبرو کو بچا رکھا تھا، کسی کے ہاتھ اسے فروخت نہیں کیا تھا، یعنی ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، مگر اب خریدار مل گیا ہے سو اپنی آبرو پیش کر رہا ہے۔ سوال کر دیا، اتفاق سے جواب آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، جواب آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی۔
اس نے ایک رکھا اور لکھا اور بھیج دیا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ بھی اشعار کی صورت میں تھا کہ جب میں لوٹوں گا تو میرے قبیلے والے مجھ سے پوچھیں گے کہ صاحب فضل سخی کے در پر گئے تھے، کیا جواب ملا؟ کیا جواب ملا؟ کیا عطا کیا گیا؟ اگر میں کہوں گا کہ عطا کیا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اگر کہوں گا کہ عطا کیا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر یہ کہوں گا کہ مجھے اس صاحب فضل سخی نے کچھ عطا نہیں کیا تو قبیلے والے مانیں گے نہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین مجتبیٰ کی بارگاہ میں جاؤ خالی لوٹا دے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 10,000 درہم کی ایک تھیلی اس سائل کو بھیجی۔ کتنے؟ 10,000 درہم کی ایک تھیلی اس سائل کو بھیجی، اور ساتھ چونکہ وہ دیہاتی، وہ سائل شیر تباہ تھا، شیر کی زبان میں اپنی عرضی پیش کر رہا تھا، ایک ربائی کی صورت میں امام حسن مجتبیٰ نے اسے، یعنی 4 مصروں کے جو شعر ہوتا ہے اسے ربائی کہتے ہیں، اشعار لکھ کے ساتھ اسے روانہ کر دیے۔ جواب یہ تھا، اے سائل تو نے جلدی مچا دی، اے سائل تو نے جلدی مچا دی، سو تمہیں یہ قلیل حصہ کتنا ہے؟ 10,000 درہم۔ اے سائل تو نے جلدی مچا دی، جلدی کر دی، سو تمہیں یہ قلیل حصہ بھیج رہا ہوں، اگر جلدی نہ کرتے تو اور مل جاتا، اب یہ لے جا، تو یہ سمجھنا کہ کچھ دیا نہیں، کچھ عطا نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ کچھ دیا نہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ کچھ ملا نہیں، کچھ عطا نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھوں گا کہ کچھ دیا نہیں۔ کتنا دے کر؟ 10,000 درہم۔ یہ خانوادہ رسالت مآب ہے، یہ خانوادہ اہل بیت ہے، یہ وہ گرانا ہے کہ جو 3 دن تک خود تو بھوکا رہ سکتا ہے، روزے لگاتار رکھتا ہے، مگر کوئی قیدی آ جائے، کوئی یتیم آ جائے، کوئی حاجت مند سائل آ جائے، جو کچھ بقایا ہوتا ہے اسے عطا کر دیتے اور خود بھوکے رہ لیتے، اور پھر بھی کبھی شکوہ زبان پر نہیں۔ اللہ رب العزت اس خانوادہ اہل بیت کے حسن اخلاق کی کچھ خیرات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ساری کے تو ہم قابل شاید نہیں، مگر کچھ تو ملے کہ ہم بھی ویسے حسن اخلاق رکھنے والے ہو جائیں، دوسروں کو ہم سے پیار ملے، محبت ملے، اثار ملے، قربانی ملے، کوئی سوالی ہاتھ پھیلائے تو شرمندہ نہ جائے، اسے ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ نے جو دے رکھا ہے اس کے ساتھ عطا کرنے والے، اور یہی نہیں کہ یہ امید رکھیں کہ کوئی مانگے تو دیں گے، کسی کے حال سے واقف ہیں، کسی کے حال سے واقف ہیں، اور اس نے اگر بھرم بچا رکھا ہے تو خاموشی سے اس کے ساتھ بھی معاملت کر لیں تاکہ اس کا بھرم بھی قائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت اللہ۔